بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا اسود عنسی۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں کو کہتا کہ مجھے نبی مانو۔ جو اسے نبی مان لیتا وہ اسے چھوڑ دیتا اور جو اسے نبی نہیں مانتا وہ اسے سزا دیتا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ پکے سچے مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ اسود عنسی نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا، ہرگز نہیں۔ ارے تم تو جھوٹے دجال ہو۔ سنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اسود عنسی کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور نوکروں کو حکم دیا، لمبی چوٹی تیز آگ جلاؤ اور اس آدمی کو اس میں ڈال دو تاکہ جل کر راکھ ہو جائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور آگ نے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا اور آپ اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ آپ کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی چال کو ناکام بنا دیا اور وہ خود اپنے درباریوں، وزیروں اور نوکروں کے سامنے رسوا ہو گیا۔ وزیروں نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ملک میں رہنے دیا تو یہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکائیں گے، پھر بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کے ماننے والے کم ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنے ملک سے نکال دیجئے۔ اسود عنسی نے آپ کو حکم دیا کہ اس ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ آپ وہاں سے مدینہ چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کے قریب اپنی اونٹنی باندھ دی اور اندر جا کر ایک ستون کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ کے پاس آئے اور پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا، یمن سے آیا ہوں۔ اس واقعے کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، ہمارے اس دوست کا کیا قصہ تھا جنہیں اللہ کے دشمن اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا مگر آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ واقعہ عبداللہ بن ثوب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ عبداللہ بن ثوب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا دوسرا نام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم کھا کر بتاؤ کہ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو چوم لیا اور انہیں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے شخص سے ملا دیا جن کے ساتھ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ ہوا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود ایک کافر بادشاہ تھا اور اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا تھا۔ دوستو، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے کہے تو وہ جھوٹا ہے۔ کسی انسان کو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔